انسان ہمیشہ سے ہی اپنے ذہن پر موجود بوجھ کو کم کرنے کی کوشش میں رہا ہے، اور یہی کوشش اسے غاروں سے نکال کر پہلے تحریر، حساب کتاب اور آخرکار مصنوعی ذہانت تک لے آئی ہے۔ شروع میں انسانوں کو ہر چیز یاد رکھنی پڑتی تھی، جو کہ انسانی دماغ کے لیے ایک مشکل اور پیچیدہ عمل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان نے لکھنے پڑھنے کا ہنر سیکھا، جس کے بعد انسان نے اپنے دماغ کو چیزوں کو یاد رکھنے کے بجائے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر اسی طرح سے انسان نے جیسے جیسے میتھس کے اندر ترقی کی، انسان نے سینٹرل ٹینڈنسی یا اوس جیسے کنسیپٹ متعارف کروائے۔ ان کنسیپٹس کا مقصد یہ تھا کہ انسانی دماغ کو بہت زیادہ نمبر یاد کرنے کے بجائے صرف ایک نمبر یاد کرنا پڑے، جو کہ باقی تمام نمبرز کی نمائندگی کرتا ہو۔ مثال کے طور کے اوپر آپ ایک کلاس روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں جس کے اندر 40 اسٹوڈنٹ ہیں، اور آپ باری باری تمام اسٹوڈنٹ سے ان کی ایج پوچھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب انسانی دماغ کے لیے تمام اسٹوڈنٹس کی ایج یاد رکھنا بہت مشکل اور پیچیدہ عمل ہے، لیکن اسی کے مقابلے میں اگر آپ ان تمام اسٹوڈنٹس کی ایج کو نوٹ کر کے اس کی ایوریج کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، تو یہ ایوریج انسانی دماغ کے لیے یاد رکھنا ایک آسان عمل ہے۔ میری ویڈیو سینٹرل ٹینڈنسی یا میتھس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں ہے، جس کے اندر انسانی شخصیت کو ایک عدد سے تبدیل کر دیا گیا۔ انسانی شخصیت بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اس میں کئی خوبیاں اور کئی خامیاں ہوتی ہیں، اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں جن کو مکمل طور کے اوپر جانچنا ایک بہت پیچیدہ عمل ہوتا ہے، مگر ہم انسانوں نے اپنی فطرت کے عین مطابق اس پیچیدہ تجزیے کو بھی آسان کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش کا نتیجہ امتحانات کی ایجاد ہے۔ امتحان کے آخر میں آپ کو مارکس دے دیے جاتے ہیں، اور یہ مارکس امتحان دینے والے کی ذہانت، اس کی محنت، قابلیت، صلاحیتوں اور کمزوریوں کی ریپرزنٹیشن ہوتے ہیں، اور یہ مارکس پہلی نظر کے اندر دیکھنے والے کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ انسان کتنا قابل ہے۔ لیکن ہمارے موجودہ تعلیمی نظام کے اندر مارکس کسی بھی انسان کی شخصیت کی ریپرزنٹیشن کے بجائے صرف اور صرف اس انسان کی یاداشت کی صلاحیت کی ریپرزنٹیشن بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر زیادہ تر امتحانات صرف یہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا اسٹوڈنٹ چند پیجز پر موجود انفارمیشن کو یاد رکھ سکتا ہے یا نہیں، وہ سوچتا کیسے ہے، وہ سوال کیسے اٹھاتا ہے، اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی کتنی ایبیلٹی ہے، اس کے اندر کریٹیوٹی کتنی ہے، اس کے اندر پرابلم سالونگ کی کیا ایبیلٹی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارا موجودہ امتحانات کا نظام نہیں ٹیسٹ کرتا۔ لاسٹ کے اندر بس ایک سوال، کیا ہم واقعی اس امتحانات کے نظام کے تھرو انسان کے اندر موجود صلاحیتوں کو ناپ رہے ہیں یا پھر اس کی یاداشت کو؟